बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज EOBI की पेंशन के हवाले से एक और ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। यूँ कह लें कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त है जो हुई है और ये आज ही हुई है और उसका मसौदा हमें मौसूल हुआ है। मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। इसमें जो बात की गई है वो आपकी पेंशन में इजाफे के हवाले से बात की गई है और EOBI की एमरजेंसी सर्विस के हवाले से बात की गई है, सहारा वेलफेयर के हवाले से बात की गई है और इसके साथ साथ जो है वो EOBI की जो सूबों के हवाले से जो बात है उस पर भी बड़ी तफसील से बात की गई है। और इसी तरह जो है हेल्थ कार्ड, यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड के हवाले से जो है ज़बरदस्त किस्म की बात हुई है। सहूलत कार्ड के हवाले से भी बात की गई है और इसमें जो अहम तरीन बात है वो आपके पेंशन में इजाफा और साथ EOBI के सूबों के हवाले न करने के हवाले से जो बातचीत हुई है उसकी पूरी डिटेल मैं आज की वीडियो में आपको दे रहा हूँ। ये मसौदा क्या है, इसकी डिटेल क्या है, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आपसे इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। तो जनाब, ये जो बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक लेटर जो है ये लिखा गया है और ये लिखने वाले हैं ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लेटर लिखा है और इसमें इन्होंने जो कहा है वो उसका मतन मैं आपको बता देता हूँ। उसमें इन्होंने एक तो ये कहा है कि इस वक्त मुल्क में EOBI से लाखों अफराद वाबस्ता हैं और जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और उसी कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पे उम्र के आखिरी हिस्से में रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलती है और उसी में उनका गुजरो बसर होता है। और उसमें यह भी कहा गया है कि जब हम उम्र के इस हिस्से में जाते हैं तो इनके लिए करने के लिए कुछ नहीं होता, इनकी सेहत जवाब दे जाती है, मुख्तलिफ बीमारियों का मिन्नत शाका करने की वजह से जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो बात की गई वो की गई कि EOBI के पेंशनर्स के मसाइल कौन कौन से हैं। तो उसमें यही कहा गया कि जनाब मुल्क की महंगाई की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 400% अद्वियात महंगी हो गई हैं, बिजली की कीमत महंगी हो गई है, गैस की कीमत महंगी हो गई है, घी, दालें, आटा, चीनी, अशियाए खुर्दनोश बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। पेट्रोल मज़ीद महंगा कर दिया है और आइंदा भी महंगा होने जा रहा है। तो इस मसौदे में कहा गया है कि इस वक्त EOBI के पेंशनर्स को जो पेंशन मिल रही है वो 8,500 रुपये है और 8,500 रुपये में इतनी ज़्यादा महंगाई के तूफ़ान में गुजारा मुमकिन नहीं है। एक तो ये बात की गई है और उसके साथ साथ जो कहा गया है कि इस वक्त जो है EOBI के जो पेंशनर्स हैं उनकी तादाद, जो पेंशन ले रहे हैं उनकी तादाद 5 लाख के लगभग है और उनकी हालत ज़ार जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो उम्र के इस हिस्से में है जब वो कुछ नहीं कर सकते और उनमें अक्सरियत जो है ऐसे लोगों की है जो बीमार हैं। कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो कोई ब्रेन हेमरेज का मरीज़ है, कोई हार्ट का मरीज़ है, तो किसी को शुगर ने अपने उसमें ले लिया हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि ख़त में ये लिखा गया है कि तमाम तर बीमारियां जो है वो तकरीबन जो बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं उनके शिकंजे में है। तो दूसरी तरफ महंगाई ने उनको शिकंजे में लिया हुआ है और ऐसे हालात में गुजारा जो है वो मुमकिन नहीं है। साथ ही इसमें यह भी कहा है कि जुल्फ़ी बुखारी ने ये ऐलान किया था पिछले साल 22 दिसंबर 2020 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि नए साल में पेंशन जो है वो 10,000 रुपये मिला करेगी। ठीक है जी।
تو 10,000 روپے پینشن میں جو ہے وہ بھی پورا سال ہم انتظار کرتے رہے، اور یہ بزرگ پینشنرز کی آس بڑھ گئی تھی، چلو 1,500 روپے کا جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا، لیکن وہ اضافہ نہیں ہو سکا، اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کا بھی اس خط کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب اس مسودے میں کہ 10 جولائی 2020 کو زلفی بخاری اس وقت جو اوورسیز پاکستانی کے چیئرمین تھے، انہوں نے اور یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے ایک معاہدہ کیا تھا، ایک MOU سائن کیا تھا، جس میں EOBI کے بزرگ پینشنرز کو 1,000 روپے کا 5 اشیاء پر اسپیشل سبسڈی جو ہے وہ دی گئی تھی۔ اس کے لیے لکھا گیا کہ ایپ بھی بنائی گئی اور اس میں رجسٹر بھی کروایا گیا، لیکن بزرگوں کو نہیں مل سکا، وہ جو پورا سال، اب 1.5 سال گزر چکا ہے، تو بزرگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ MOU بھی سائن ہوا، رجسٹریشن بھی ہوئی، لیکن شومی تقدیر کے وہ ان کو نہیں مل سکا۔ اچھا، اسی خط کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ EOBI کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ بھی بہت ناقص ہے، اور یہ جو 8,500 روپے مل رہے ہیں یہ بھی بہت تاخیر سے ملتے ہیں، اور نہ ملنے کے برابر جو ہے وہ ملتے ہیں، بعض اوقات 7، 8، 9 تاریخ تک جا پہنچتا ہے۔ اس سسٹم کو بھی جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا، اس خط میں کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو ہے وہ کہا جائے، ان کو جو ہے ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ فوری طور پہ اس حوالے سے اقدامات کریں، اور بزرگ پینشنرز کو جو ہے وہ اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں اور ان کو بر وقت پینشن دی جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے کہ بینک پر جب کال کی جاتی ہے تو کٹوتی ہوتی ہے، یہ کٹوتی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور EOBI کی جو ایمرجنسی سروس ہے اس کو بھی درست کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو EOBI کی ایمرجنسی سروس ہے یہ بالکل ختم ہو چکی ہے اور ناقص ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ تمام باتیں کرتے کرتے نا تو انہوں نے یہی کہا کہ EOBI کی ایمرجنسی سروس جو ہے اس کو فوری طور پر ٹھیک کیا جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا مطالبہ کیا گیا، بڑی بات کی گئی مسودے میں، وہ یہ تھا کہ سہارا ویلفیئر کو ایکٹیو کر دیا جائے، اور ساتھ کہا گیا کہ سہولت کارڈ جو ہے وہ فوری طور پر جاری کیا جائے، یونیورسل ہیلتھ کارڈ بھی جاری کیا جائے، اور جو سب سے اہم بات ہے وہ جو اس خط کے اندر موجود ہے وہ ہے کہ EOBI کی پینشن میں اضافہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے دیکھا ہے کہ اپوا نے بھی خط لکھا تھا، اس کو ڈرافٹ تیار کیا، چارٹر آف ڈیمانڈ، اور چیئرمین EOBI تک پہنچایا۔ تو ابھی ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے بھی یہ سٹیپ اٹھا لیا ہے، یہ بھی ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے پاکستان کا، انہوں نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنا مسودہ بھجوایا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس خط کو جو ہے بطور ریٹ کے ٹریٹ کیا جائے، اور اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، وہ میں پینشن کے اضافے سے کے حوالے سے میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، جو اس میں اہم بات کی گئی ہے کہ EOBI کے جو کیسز زیر سماعت ہیں آپ کے پاس یا مختلف عدالتوں میں، ان کو فوری طور پہ سماعت کے لیے لگا کر فیصلہ کیا جائے۔ اس میں جو مسودے میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے وہ ہے EOBI کی حوالگی کے صوبوں کے حوالے نہ کیا جائے۔ اچھا، آپ کے علم میں ہے کہ صوبے دعوے دار ہیں کہ یہ ہمارا ادارہ ہے، اور وفاق کہتا ہے یہ ہمارا ادارہ ہے، وفاق اور صوبوں کے درمیان یہ جنگ چلتی رہتی ہے، نوک جھونک چلتی رہتی ہے۔ تو اس خط کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ EOBI کے پینشنرز کی یہ خواہش ہے کہ ان کا یہ ادارہ صوبوں کے بجائے وفاق میں رہ جائے، صوبوں کو نہ دیا جائے، صوبوں کو دینے سے جو ہے اس کے مسائل میں اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جناب یہ خط تحریر کیا گیا۔ اچھا، اس کے اندر جو آپ کے پینشن کے حوالے سے بات ہے نا، وہ بڑی زبردست بات ہے۔ تو یہ ساری مہنگائی کا ذکر کرتے کرتے کہ پیٹرول مہنگا، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی، گھی، دالیں، آٹا، چینی مہنگی، اور 400% جو ہے وہ ادویات مہنگی ہو گئی ہیں، تو یہ LPG مہنگی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، گھریلو گیس مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ سارا کرتے کرتے انہوں نے پھر آخر میں جو ہے یہ مطالبہ کیا کہ ان کی پینشن جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا جائے۔ اچھا جی، اب کتنی اضافہ کیا جائے؟ تو انہوں نے
کہا کہ کم از کم فی کس جو مزدور کی تنخواہ مقرر کی گئی ہے اس کے مطابق 20,000 روپے جو ہے وہ اضافہ کیا جائے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے نا وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کیا ہے اور 20,000 روپے کے اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ توقع کرتے ہیں کہ یہ خط جو ہے انشاءاللہ پہنچے گا اور یہ پہنچ چکا ہوگا اور اس کی کاپی ہمیں موصول ہو گئی ہے۔ میں اس کی کاپی پر بھی ایک علیحدہ سے ویڈیو جو ہے وہ شوٹ کروں گا، آج شام تک آپ کو بھیج دوں گا۔ تو یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ کم از کم پینشن جو ہے وہ 20,000 روپے کر دی جائے تو بزرگ پینشنرز کا بھلا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور میں اس پر چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر یہ ویڈیو ان کے سامنے آیا خط تو ان کو پہنچ چکا ہوگا یا پہنچ جائے گا، تو اب مہربانی کر کے اس خط کو جو ہے بطور ٹریٹ کیا جائے، ریٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے، اور اس خط پر جو ہے وہ فوری طور پہ ایکشن لیا جائے، کیونکہ بزرگ شہری جو ہے اب شدید ترین مشکلات کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پینشن بہت زیادہ کم ہے، تو اس لیے پینشن میں اضافہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔